آپ کے علم میں آیا ہوگا سعودی عرب میں جو وزارت مذہبی امور ہے اوقاف ہے، انہوں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ مفکرین، وہ مذہبی علماء کہ جن کی کتابوں میں ایسا لٹریچر ہے، جن کے افکار و نظریات لوگوں کو تشدد، انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان پر پابندی عائد کی جائے گی۔ سید قطب کا ہم نے ذکر سنا، مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ذکر سنا کہ ان کی کتابیں لائبریریوں سے اٹھاتی جائیں گی، یا وہ کم سے کم اب لوگوں کی ایکسیس اور دسترس میں مملکت کی حد تک نہ ہوں۔ یہی معاملہ گزشتہ دنوں ہندوستان میں بھی سننے میں آیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں پر یہ اس طرح کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ان دو حضرات کی کتابیں جو ہیں وہ اب اس طریقے سے کورس کا حصہ نہیں ہوں گی، بظاہر ایکسیسیبل نہیں ہوں گی یونیورسٹی کے لائبریری یا پریمیسز کے اندر۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا وہ لٹریچر جو مذہبی انتہا پسندی یا شدت پسندی یا مثال کے طور پہ کسی طریقے سے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنے، اس پر کوئی ادارہ، کوئی مملکت پابندی عائد کر سکتی ہے؟ یہ پابندی کوئی مملکت عائد کرے یا کوئی یونیورسٹی عائد کرے، کوئی تعلیمی ادارہ عائد کرے، ہر حال میں غلط ہے۔ انسان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ جن مفکرین کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کچھ افکار، خیالات پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کے استدلال کی نفی کریں۔ علم کے معاملے میں ایک ہی رویہ ہے جس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ غلط بات کی تردید کریں۔ یعنی اگر چند مفکرین نے کوئی ایسی بات پیش کر دی ہے جو آپ کے خیال میں خرابی کا باعث بنتی ہے، تو آپ دلیل کے ساتھ اس کی نفی کر دیں۔ یہ مملکتوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ طلبہ چیزوں کو پڑھیں، عام لوگ بھی ان کا مطالعہ کریں، عام لوگوں کو ان کی حقیقت بتائی جائے، اہل علم اس کی تحلیل کر کے اس کی غلطی واضح کریں۔ غلطی میرے، آپ کے، کسی کے بھی فکر میں ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ علم کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یہی مفکرین ہیں کہ ایک زمانے میں یہی مملکتیں ان کی کتابوں کی عام پیمانے پر اشاعت کا اہتمام کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، آزادی رہنی چاہیے۔ آپ علم پر پابندی لگائیں تو آج آپ نے ایک مفکر کے بارے میں یہ رائے قائم کی، کل کو کسی اور بنیاد پر کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ یونیورسٹیوں کے لیے اور تعلیمی اداروں کے لیے تو یہ اور بھی المناک ہے۔ یعنی وہاں تو ہونا ہی یہی چاہیے کہ اس طرح کا لٹریچر ہے یا کوئی اور افکار ہیں وہ پڑھے جائیں، پڑھائے جائیں، ان کی تحلیل ہو، اہل علم بتائیں کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے۔ یہ چیز ہے جس کو اللہ کے دین میں بھی سکھایا گیا ہے اور دنیا بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ ہاں، البتہ حدود سے تجاوز کر کے کچھ لوگوں کو مرنے مارنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، جس کو آپ ہیٹ سپیچ یا ہیٹ لٹریچر کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ وہ علمی چیزیں ہوتی نہیں، یعنی ان میں تو انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہماری علمی تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے دین کی ایک پوری تعبیر کی ہے اور اس تعبیر سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی تصنیفات میں بہت کچھ علم ہے لوگوں کے لیے۔ وہ صرف یہ تعبیر یا اس طرح کی بعض چیزیں نہیں ہیں جس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ علم کی بڑی خدمت ان کے قلم سے انجام پائی ہے۔ سید صاحب بھی، ان کے افکار سے اختلاف اتفاق سے قطع نظر، سید قطب بھی ایک بہت اچھے لکھنے والے ہیں، عربی زبان کے بڑے بے مثال ادیب ہیں۔ ان کے اندر دین کے لیے بے پناہ جذبہ ہے، انہوں نے اپنی جان دے دی اس کے لیے۔ تو اس لیے ان مفکرین سے تعارف کرانا، ان کی تحریروں سے لوگوں کو واقف کرانا، پھر تجزیہ کر کے بتانا کہ اس میں کہاں کسی بڑے مفکر سے، کسی بڑے عالم سے غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی جو ہو سکتا ہے کسی مملکت کو گراں گزرتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کو گراں گزرتی ہو۔ علم کے معاملے میں یہ رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے معاملے میں، یعنی یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑے مفکرین، بڑے علماء ان کا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ علم سے قطع نظر کر کے
کوئی آدمی لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر رہا ہے یا ایسی کوئی چیز کہہ رہا ہے کہ جس میں جان مال آبرو خطرے میں پڑتی ہے یا فساد پیدا ہوتا ہے، اس پر آپ کوئی پابندی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے اقدامات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں آپ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں جب کہ ہر چیز لوگوں کی رسائی میں ہے۔ آپ ادھر پابندی لگائیں گے، وہ 10 راستوں سے اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بالکل احمقانہ قسم کی تدبیریں ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ اگر کوئی علمی نقطہ نظر ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں، جو بھی عواقب ہیں، اس کو علمی انداز میں کاؤنٹر کرنا ہے، تو یہ معاملہ تو مثلاً پھر ہر جگہ سامنے آئے گا۔ ہم القاعدہ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، طالبان کا لٹریچر پڑھتے ہیں، وہ بھی کچھ روایتوں سے، آثار سے، قرآن کی آیات سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ نسل پرست جو فلسفے ہیں، یہاں تک کہ نازیزم، اس میں بھی حق میں کتابیں لکھی گئی، ہندوتوا کے حق میں اس وقت ہندوستان میں لوگ، تو ہر جو نقطہ نظر ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی بنائے استدلال، کوئی نہ کوئی اپسٹمولوجی، نظام فکر تو رکھتا ہے۔ اصل چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں ایک شخص نے یہاں پر آ کے یہودیوں کے ٹیمپل پہ حملہ کر دیا، اور معلوم ہوا کہ جی وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت متاثر تھا، تو یوٹیوب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل معطل کر دیا۔ تو دنیا میں تو نتیجہ زیر بحث آتا ہے، جو بھی فکر ہے اس کے اگر ایسے نتائج ہیں جس سے کسی عام آدمی کی جان مال آبرو پر کوئی قدغن آ رہی ہے، تو پھر تو یہ ریاست کا حق ہے نا کہ وہ اس کا تحفظ کرے۔ علمی استدلال تو ہوتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علمی استدلال کے طور پر اگر کسی مفکر نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے رد کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں کیا کر لیں گے آپ؟ کہاں سے پابندی لگا دیں گے؟ افکار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کا طریقہ وہی ہے کہ معلوم ہوا کہ فلاں فکر کا کوئی غلط نتیجہ نکل رہا ہے۔ مثلا یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جب ان کے افکار سامنے آئے، ان کی کتابیں سامنے آئیں، تو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے، میں نے بھی اس پہ کچھ خدمت انجام دی، ان کے سارے استدلال پر تبصرہ کیا، اس کی حقیقت واضح کی۔ تو اگر اس وقت حکومتیں بھی اپنی پوری قوت اس میں صرف کر دیں کہ وہ اچھے مہذب طریقے سے اس استدلال کی غلطی واضح کریں اور اس کو وسیع پیمانے پر شائع کریں، تو وہ چیز خود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نہ کوئی معیار بنائے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ ایک صاحب پوری دنیا میں سے نکل آئے، انہوں نے کوئی غلط نتیجہ نکال لیا، آپ نے ایک مفکر کی پوری تحریروں اور اس کی تقریروں پر پابندی لگا دی۔ یہ کوئی اچھے طریقے نہیں ہیں۔ اس کا استدلال ہی میں جواب دینا چاہیے۔ استدلال کا جواب استدلال سے ہوگا۔ جب کوئی آدمی اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرتا ہے، قانون کو اس کے بعد اقدام کا حق پہنچتا ہے۔ اندازہ کریں کہ دنیا میں جو بہت بڑے پیمانے پر فساد کی بنیاد بنے ہیں افکار و نظریات، ان میں خوارج کی انارکی کا نظریہ ہے۔ بیان کرتے تھے اپنی باتیں، تقریریں کرتے تھے اس پر۔ سیدنا علی نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی نے بھی نہیں لگائی۔ جس وقت انہوں نے تلوار اٹھائی، لوگوں کو مارنا شروع کیا، اس کے بعد اقدام کیا گیا۔ تو آپ سے ریاست کے اقدام کے بارے میں، یا آپ نے کوئی کسی کا بازو پکڑنا ہے، تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ محض افکار کی بنیاد پر آپ راستہ نہیں روک سکتے۔ وہاں استدلال ہے تو استدلال کا جواب استدلال سے ہوگا۔ زبان سے بات کہی گئی ہے تو زبان سے بتائیے کہ اس میں کیا غلطی ہے، اور اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف، تو اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ہاتھ پکڑیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اگر ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں اسپیس دیں، تو پھر دوسری طرف جو چیزیں ہیں، مثلا وہ لوگ کہتے ہیں بھائی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، تو اس کے پیچھے بھی استدلال ہے، تو پھر وہ ان کو پھر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر فلسفہ سوسائٹی میں پیش کریں۔ اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ استدلال سے ان کی غلطی واضح کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اور وہاں پھر وہی فرق ہے جو میں نے یہاں بھی کیا، کہ ایک ہے کہ کوئی شخص علمی استدلال سے کسی پیغمبر پر تنقید کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مستشرقین کی کتابیں موجود ہیں، ہماری لائبریریوں میں ہے، لاہور میں دکھا دوں گا میں آپ کو۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے یا ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے، وہ علمی تنقید ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان حدود سے آگے بڑھ کر ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے، یا اس طرح کا اسلوب اختیار کرتا ہے جو دوسروں کے جذبات کو برانگیختہ کر سکتا ہے، تو وہاں آپ کارروائی کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے بھی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ نہ علم ہے، نہ استدلال ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، بلکہ آدمی محض اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے، تو وہاں آپ روکنا چاہتے ہیں تو روکیں۔ ٹھیک، آخری سوال ہم صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی عمر گزری اسی لٹریچر کو پڑھتے، خود اس سے آپ متاثر ہوئے، یہ بتائیں، دیانتداری سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بالکل واضح اور دو ٹوک، یہ جو لٹریچر ہے مولانا مودودی کا، اور پھر اسی کا اثر لیا ہے سید قطب نے بھی، ڈاکٹر اسرار نے بھی، باقی جگہوں پر بھی ہمیں عالمی تحریکوں میں مذہبی جگہوں پر نظر آتا ہے، اس کو پڑھنے سے کیا کسی نوجوان میں واقعتاً نتیجے کے اعتبار سے
انتہا پسندانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ انتہا پسندانہ جذبات قرآن کو پڑھنے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، علامہ اقبال کے شاہین کو دیکھ کر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ انتہا پسندانہ جذبات پیدا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں غلطی کیا ہے بس ہم وہ بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اس سے ایک برا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ افلاطون اور ارسطو کے افکار میں بھی میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کتنے برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ خوارج کی بنیاد قرآنی تھی، تو آپ اس کو بند کر دیں گے۔ خوارج بھی ظاہر ہے قرآن سے استدلال کرتے تھے۔ تو علم کی دنیا میں جواب ہمیشہ استدلال سے دیا جاتا ہے۔ جہاں تک ان مفکرین کا تعلق ہے تو کیا انہوں نے صرف کوئی تعبیری پیش کی ہے؟ یعنی ان کی بہت علمی خدمات ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، لوگوں میں ایمان پیدا کیا ہے، دسیوں محاسن ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جہاں کسی صاحب علم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے وہاں پر آپ چاہے تو تنقید کریں، ورنہ تو یہی ہوگا کہ پھر بال جبریل میں سے اس طرح کے مصرے نکالنے پڑیں گے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اس سے معلوم نہیں کیا کیا استدلال کیے جا سکتے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نوجوان اٹھے اور لہو گرم کرنے کے لیے کیا کر ڈالے۔ تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شاعری کو شاعری کی جگہ رکھیں گے، کسی فکر کو فکر کی جگہ رکھیں گے، استدلال کو استدلال کی جگہ رکھیں گے۔ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ رویہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر لوگوں کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی، وہ جس فکر کو چاہیں گے اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فکر کا جواب فکر ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 100-150 سال کا عرصہ ہے جس میں خوارج کے فتنے سے نمٹا گیا ہے، تو جب وہ غلط اقدام کرنے پر آ گئے اس کے بعد اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی آپ کو فوجی کارروائی کرنی پڑی، لیکن کب کرنی پڑی؟ جب لوگوں نے تلوار اٹھا لی، جب انہوں نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جب لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، بس اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ ورنہ اسی ترتیب کو ذرا الٹ کر دیکھیے کہ ہماری ایک معصوم سی اسکول میں پڑھنے والی بچی پر حملہ کر دیا گیا، تو جن لوگوں نے حملہ کیا وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے افکار ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ میں نے اس وقت بھی، آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیے، لکھا تھا کہ جب بات زبان سے کی جا رہی ہے تو جواب بھی زبان سے دیں، اور جب بات ہاتھ سے کی جائے گی تو پھر ہاتھ پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے ایک مفکر لکھتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اس کے لیے کوئی عقلی استدلال پیش کرتا ہے، کوئی مذہبی استدلال پیش کرتا ہے، اس کی ہم تردید کریں گے، ورنہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی تحریکیں پیش کی جاتی رہی ہیں کہ قرآن پر پابندی لگا دی جائے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھ کر بھی اس طرح کی کوئی رائے قائم کر لے، کوئی اور کتاب، مذہبی کتاب، کوئی فکری لٹریچر، کسی مفکر کا کام، غلط تعبیریں کہاں نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بتایا جائے گا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے خود اس تعبیر سے اختلاف ہے جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش فرمائی ہے۔ میں اس تعبیر پر تنقید کرتا رہا ہوں، آج بھی تنقید کرتا ہوں، اور یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے، لیکن یہ علمی تنقید ہے، پابندی کا کوئی سوال نہیں۔